شرطیات صوفیہ ہم پہ بائنڈنگ ہے، ہمیں اس پہ کرنا چاہیے یقین، اور یہ کعبہ استقبال کے لیے چلا گیا کئی بزرگوں کا. میں بتاتا ہوں. ہاں جی، یہ جو شتیات کی آپ نے بات کی، صوفیہ کی شتیات، یہ ذہن میں رکھ لیں. شتیات کہتے کس کو ہیں؟ شتا کی جمع ہے، اس کا معنی ہے حرکت. ٹھیک. صوفیہ جب تصوف، طریق اور معرفت سلوک کی راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں بڑے تموج آتے ہیں، زیر و بم آتے ہیں. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تجلیات ملتی ہیں اور محبت اور اس کے عشق الہی کا جوش و خروش آتا ہے اور اس میں فیضان کی تجلیات وارد ہوتی ہیں تو ان پر کئی بار جوش کا بڑا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے ہوش پر بھی غالب آ جاتا ہے. ٹھیک. اس کیفیات میں ان کے زبان سے بعض اوقات اپنی واردات کے بیان میں ایسے کلمات نکلتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتے ہیں اور ان کا معنی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے. لہذا ان کو شتیات کہتے ہیں. شتیات تصوف میں اصول اور تعلیمات نہیں ہیں. اگر بطور شتیات کسی ولی اللہ کی چیز ثابت ہو تو سمجھیں کہ جب وہ مسافر تھے، اس کے سفر کے دورانی زمانے کی باتیں ہیں، جب تک وہ کمال پر نہیں پہنچے تھے. جب ولی کمال پر صوفی پہنچتا ہے تو اس کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس سے شتیات صادر نہیں ہوتی. تو شتیات اس طرح ہیں جیسے نہر ہو، اس کا ظرف چھوٹا ہے اور پانی بہت زیادہ آ جائے تو نہر سے بہہ جاتا ہے دائیں بائیں. تو جب پانی بہہ جاتا ہے تو وہ جو اسی طرح واردات جب انسان کے باطنی ظرف سے باہر بہہ جاتی ہیں تو اس کلام کو شتیات کہتے ہیں. لہذا نہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ان پر اعتبار کر کے عقیدہ رکھا جاتا ہے. انکار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی واردات ہیں، آپ اس میدان کے مسافر ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ چکھا ہی نہیں ہے، آپ کو سرے سے اس کی الف بے جیم کا ہی نہیں پتا. آپ کو کیا پتا واردات کیا ہیں، تجلیات کیا ہیں اور کیفیات کیا ہیں. تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ان پر اعتقاد بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ متشابہات کی مانند باتیں ہیں اور وہ ان کے وسطانی دور کی ہیں. جب تمکن اور کاملیت ہوتی ہے تو شتیات نہیں ہوتی، لہذا اس پر تصوف کا مدار نہیں ہے. یہ اب بتائیں نا، کعبہ شریف جاتا ہے استقبال کے لیے؟ یہ جو واقعات ہیں کہ دیکھا غائب ہے، پوچھا کعبہ کدھر ہے، انہوں نے کہا فلاں ولی کے استقبال کے لیے کعبہ چلا گیا. یہ حقیقت میں تو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو جائے. یہ مبالغہ آ رہی ہے. اور ثانیاً یہ کہ جب کسی نے یہ بیان کیا کتب میں تو وہ کشفی حالت ہے. ہر ایک اللہ پاک ایک جسد مثالی بھی دیتا ہے جیسے ملائکہ کو. وہ کشفی حالت میں انہوں نے کعبے کو دیکھا تو یہ استقبال ایک کشفی حالت ہے، ورنہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایسے کسی کے استقبال کے لیے نہیں جاتا کہ وہاں سے غائب ہو جائے. ایسا واقعہ نہیں ہوا. کشفی حالتیں وہ اہل کشف کے لیے زیر بحث ہوں تو اچھی ہوتی ہیں. آپ ان پر جب بحث و مباحثہ کریں تو لوگوں میں ذہنی طور پہ انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے سیدنا احمد کبیر رفاعی والا واقعہ، سیدنا غوث الاعظم کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس باہر آیا، انہوں نے ہاتھ ملایا اور اس طرح جو ہے انہوں نے بوسہ دیا، یہ جو واقعات ہیں یہ بھی ذرا یہ بھی مکاشفات میں سے ہیں. اچھا جی. ایسا امر نہیں ہے کہ وہ امر واقعہ میں حصی جسمانی طور پر ہوا ہو. اچھا. یہ مکاشفات میں سے ہیں. ولی اللہ کے مکاشفات ہوتے ہیں. تو دیکھیے جیسے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اولیاء کو، خواب میں بھی عام مومنین کو ہوتی ہے اور اولیاء کو تو عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے. یہ عالم بیداری میں سمجھا دیں ذرا، یہ بڑا مسئلہ ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا، امام عبد الوہاب شارانی سمیت کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور اعتماد کیا. کئی محدثین نے ہر مکتب فکر کے کہ 72 مرتبہ انہوں نے عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور استفسار کیا. میں اس طرف آ جاتا ہوں مگر میں وہ نقطہ پہلا واضح کر دوں. جب آقا علیہ السلام کی زیارت عالم بیداری میں ہوتی ہے تو دست اقدس کی بھی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے. یہ کشف ہوتا ہے، اس کو حقیقی واقعہ پہ معمول نہیں کرتے. بعض اوقات کتابوں میں اس انداز سے کسی نے بیان کر دیا ہے کہ وہ ایسے بیان نہیں کرنا چاہیا تھا، تصریح صحیح نہیں آئی، لہٰذا اس کی تعویل کی جانی چاہیے. لوگ آپس میں جب سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، موافق، مخالف، سارے دین کو، مسالک کو دنگا فساد، جھگڑا، تو میں بنا لیا ہے. لہٰذا کتابوں میں کوئی چیز
اگر نادرست بھی لکھی گئی تو اس کو اچھال کے پورا مسلک بنا لیا جاتا ہے اور ایک بات کو پکڑ کے پورے کل کا انکار کیا جاتا ہے. یہ طوفان بدتمیزی دین کے اندر اچھا نہیں ہے. لہٰذا کتابوں میں جب حدیث کی طرف میں نے کہا موضوع چیزیں منسوب ہو سکتی ہیں تو اس طرح کتب تصوف میں اور عام کتابوں کے اندر ایسے حکایات کا بیان آ جاتا ہے جو واقعہ مکشوفات میں سے کشفی ہے مگر بیان کرنے والے نے اس طرح بیان کر دیا کہ لگتا ہے کہ عالم واقعہ میں حصی طور پہ ہوا. تو یہ علماء کا کام ہے کہ ان کی صحیح تعویل کریں, نہ یہ کہ اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر پھر گپ شپ کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کا وہ ایک روحانی ربط ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آخری اب سوال ہے چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے.